بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 196، سورۃ الکہف، آیت نمبر 83۔ یہ سورت کا چوتھا حصہ ہے سورہ الکہف کا۔ سورت کا مرکزی مضمون کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اولیاء عالم الغیب نہیں جیسے کہ اصحاب کہف، انبیاء عالم الغیب نہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، بادشاہ بھی عالم الغیب نہیں جیسے کہ ذی القرنین۔ اسی طرح اللہ متصرف اور قادر ذات ہے، مختار ہے، واقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں کسی کو یہ اختیارات نہیں دیے، نہ ہی اولیاء کو، نہ ہی انبیاء کو، نہ ہی بادشاہوں کو۔ یہ حصہ چہارم ہے، اور اس چوتھے حصے کے اندر شبہ نمبر 4 کا جواب ہے، اور شبہ مشرکین کا یہ ہے کہ ایک انسان جو بڑے ساز اور سامان اسباب رکھتا تھا اور جہاں جاتا تو غالب ہوتا تھا، اور ملکوں کے ملک اس کے سامنے فتح ہوتے جاتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت تھی، وہ متصرف تھے، غائب دان تھے۔ تو اس لیے اولیاء یا انبیاء اولیاء کو حاجت روا ماننا اور ان سے حاجتیں مانگنا، غائب دان ماننا ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ ذی القرنین کا ذکر ہے۔ تو قرآن میں اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذی القرنین ایک اللہ کے ولی اور نیک بادشاہ تھے، ایک مسلمان تھے، نبی نہ تھے، رسول بھی نہ تھے، ولی تھے اور بادشاہ تھے، اور جو کچھ انہوں نے سفر کیا شمال کی جانب میں، مغربی جانب میں، مشرقی جانب میں، اور ملک اور علاقے فتح کیے، تو جو کچھ کیا سب کا خلاصہ آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ قال کہا ھذا رحمت من ربی، آیت نمبر 98 کے اندر، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی اختیار، میرا کمال نہیں ہے۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جو کچھ میں نے بنایا اور دیوار بنائی ہے یا جو کچھ فتح کیا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا سب کچھ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اسی طرح عالم الغیب بھی نہیں تھے، کیونکہ جس قوم کے پاس گئے، کاتشین اور کونشی دو قوم تھی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات نہیں سمجھتے تھے اور ذی القرنین ان کی زبان نہ سمجھتے تھے، تو اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کی باتوں کو سمجھتے اور زبان سمجھ میں آ جاتی۔ اور مزید انہوں نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، لوگوں سے جا کر کہا کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ہاتھ میں اور مزدوری میں اور کام میں تعاون کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار قائم کروں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے اور اینٹیں دے دو، اور قال انفخوا، اس کے اندر دھونکو جو آگ کا وہ چیز بنائی ہوئی تھی، اور آتونی افرغ علیہ قطرہ، مجھے تانبا دے دو اور پیتل دے دو تاکہ میں اس پر ڈالوں۔ یہ وہ صفات ہے جو انسانی صفات ہے، کمزور اور عجز والی صفات ہے، جو غیروں سے مدد اور تعاون کا محتاج، جو کہتا ہے کہ رحمت من ربی، تو وہ کس طرح غائب دان ہو سکتا ہے یا حاجت روا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ عاجز اور کمزور بندہ تھا۔ ہاں یہ تھا کہ ایک اللہ والا بزرگ اور نیک آدمی تھا۔ ذی القرنین کے بارے میں تحقیق کیا ہے تو ذی القرنین ان کا نام کیوں ہے؟ قرن اصل میں سینگ کو کہتے ہیں، اور قرنین کا معنی سینگوں والا۔ اس میں تو مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں، یہ بھی ذکر کیا کہ ان کی زلفیں تھیں، اور زلفوں کی ایک طرف بال کندھے پر ڈالے ہوئے تھے، دوسری طرف سے
دوسرے کندھے پر بال ڈالے ہوئے تھے، تو ذی القرنین مانا دو سینگوں والا، یعنی زلفوں والا۔ لیکن اصل جو وجہ ہے کہ قرن سے مراد یہ ہے کہ حکومت، دو سینگوں والا یعنی دو حکومتوں والا۔ اس وقت دو بڑی طاقت اور حکومتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم۔ تو فارس اور روم دونوں سلطنتوں کا وہ مالک تھا، یا مغرب اور مشرق دو طرف۔ تو مشرق پر بھی ان کی حکومت تھی اور مغرب پر بھی ان کی حکومت تھی، شرقاً اور غرباً دو طرفہ حکومت تھی، اس لیے ان کو ذی القرنین کہا جاتا تھا۔ یہ تو ان کا لقب ہے، اصل نام اس کا ہے فیرس۔ یہ جو تفسیر فیرس نام ان کا ہے، اب یہ کس دور کا آدمی گزرا ہے، تو اس کے بارے میں اصح قول یہ ہے کہ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال قبل گزرا ہے۔ گویا کہ 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ان کا زمانہ ہے۔ اور ایک دوسرا ہے اسکندر نام کا ہے۔ تو اسکندر نام جو اس کے علاوہ دوسرا ہے وہ بعد کا ہے، یعنی گویا کہ اس اسکندر کے زمانے میں جو اسکندر دوسرا ہے، اسکندر مقدونی جس کو کہتے ہیں، اس کا وزیر تھا ارسطو، اور ارسطو جو تھا یہ کافر تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے منطقی کتاب الرد علی المنطقیین میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ کافر تھا اور جو ارسطو اس کا وزیر تھا۔ یہ بہت بعد میں آیا ہے، اور یہ دارا کی نسل میں ہے۔ دارا جو کہ اس ذی القرنین قدیم کا چچزاد لگتا تھا، اس کی نسل میں 2000 سال فاصلہ بعد کا ہے۔ یہ جو ذی القرنین ہے یہ پہلے زمانے کا ہے، تو اس نے جو علاقے فتح کیے ہیں اس کا تاریخی جائزہ اور قرآن کے جغرافیے میں اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، تاریخی پس منظر، کہ سب سے پہلے اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ ہمدانہ تھا، جس کو حدمتانہ کہا جاتا تھا، اصل میں دارالخلافہ ہمدانہ تھا۔ تو انہوں نے سفر جو کیا ہے مغربی جانب میں، تو مغربی جانب میں جو سب سے دور سفر لیبیا کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے۔ یہ منگولیا اور لیبیا ترک والی جو قوم ہے، وہاں جا کر اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا کردیسس، اور اس کردیسس پر جا کر اس نے حملہ کیا اور اس سے وہ ملک اس نے چھین لیا۔ یہ تقریباً فارس سے لیبیا تک 1400 کلومیٹر سفر ہے، 1400 میل سفر ہے۔ تو 1400 میل کا سفر اس نے وہاں تک لیبیا کی طرف کیا ہے، مشرقی جانب میں جہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، یعنی آخر میں جا کر پانی ہے، سمندر ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان علاقوں کو اس نے فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی ہے۔ دوسرا سفر اس کا مشرقی جانب میں ہے، اور مشرقی جانب میں جب اس کا سفر ہوتا ہے تو بلخ اور مکران کے علاقے آتے ہیں، اور یہاں جس قوم کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے وہ بالکل کپڑوں سے عاری ننگے قسم کے، کوئی آبادی نہیں ہے، درختوں کے نیچے حیوانات جیسی زندگی گزارنے والے، اور سطر عورت کے اوپر کچھ چیز کپڑا مپڑا تھوڑا بہت ڈالا، باقی جسم ننگا۔ تو اس قوم کے ساتھ ان علاقوں کو اس نے فتح کر کے وہاں بھی حکومت قائم کی ہے مشرقی جانب میں، جو کہ بلخ اور مکران کے علاقے ہیں۔ اس کے بعد اس کا سفر ہے شمال کی جانب میں، ایران سے شمال کی جانب میں۔ یہ جب سفر اس کا شروع ہے تو یہ آخر میں جا کر بحر خضر جو کہ مشرقی جانب میں ایک سمندر بہتا ہے جس کو بحر قزوین کہا جاتا ہے، اور اس کے مغربی جانب میں بحر اسود ہے۔ ان دونوں سمندروں کے درمیان میں بالکل کوہسار اور کوہ یعنی پہاڑی علاقہ ہے، مسلسل پہاڑی ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے جس کو دریائے داریال کہا جاتا ہے۔ وہاں پر دو قوموں سے جا کر اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں سے ایک قوم کا نام ہے قادسین اور دوسری کا نام ہے کونشی۔ قادسین اور کونشی جو دو قوم ہیں، ان سے جب اس کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں دو درے ہیں، ایک درہ دربند ہے
اور دوسرا درہ داریال ہے۔ تو اس درہ دربند کے اندر ایک دیوار ہے جس کی 30 فٹ چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اور دوسری دیوار ہے جس کو سد حدیدی کہا جاتا ہے درہ دربند درہ داریال کے اندر، یہ اصل میں وہ سد سکندری ہے۔ تو اس کافشین اور کونشی نے ان کے سامنے شکایت کی کہ ہم سے یہاں 2 قومیں آتی ہے، یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہم پر لٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہمارے لیے ان سے ایک دیوار قائم کیجیے۔ تو اسی درہ داریال کے اندر جو ایک درمیان سے درہ ہے، سائڈوں میں دونوں طرف پہاڑ ہے، مغربی اور مشرقی جانب میں وہ جو درمیان کا علاقہ ہے اس سے ایک راستہ آتا تھا جس سے یاجوج ماجوج آتے تھے۔ اس دیوار کو انہوں نے لوہے کی اینٹوں کے ساتھ بنایا اور آخر اس کو مکمل کیا ہے۔ تو اس کا سفر پھر اس طرف شمال میں آخر تک یہ سفر رہا ہے۔ یہ جو مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد کی تفسیر سے حاصل ہے، اس کے اندر بہترین بحث اس کے اوپر کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ لم یکن نبیًا، یہ نبی نہ تھے، بل کان ولیًا و ملکًا، یہ بادشاہ تھے اور نیک آدمی تھے، ولی تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، باقی یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل بعد میں آ رہی ہے، مختصر دیگر نکات بھی اس کے آیت کے اندر بعد میں تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ساتلو علیکم، یقیناً میں بیان کروں گا تم پر، منہ ذی القرنین کے بارے میں، ذکراً کچھ حالات، ذکراً معنی ذی القرنین کے حالات میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے دی تھی اس کو زمین کے اندر طاقت، مکننا معنی خلافت اور قوت عطا کی تھی، وآتیناہ، اور دیا تھا ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر ضروری چیز میں سے، سبباً یعنی ہر ضرورت کے مطابق، سبباً سامان، سبب سے مراد ہر قسم کے ضروری سامان مراد ہے، جس میں آلات حرب بھی داخل ہے، یا سبباً معنی علم، ہر چیز کے بارے میں اس کو معلومات حاصل تھی، دینی اور دنیاوی دونوں علوم اس کو حاصل تھے، اور آلات جنگ بھی، اور مادی وسائل اور اسباب اور ضروریات بھی، معنی کامل درجے کے جو کہ وقت کے بادشاہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، فوج ہو گئے، دیگر سامان ہو گیا، اسلحہ، گاڑیاں، دیگر نظام جو جنگ کرنے کے لیے، وہ مراد ہے سبباً سے۔ سبب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مدد اور وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ فاتبع سببا، پس ذوالقرنین چلا، سبباً ایک راستے پر، پہلے سبب سے مراد سامان مراد ہے یا علم مراد ہے، اور دوسرے سبباً سے مراد راستہ ہے، تو یہ چلے ایک راستے کے اوپر، یا فاتبع اس نے پیچھے لگایا، سبباً معنی سامان اپنے کام میں اس نے لگایا، حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گئے، مغرب الشمس سے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یہ وہ لیبیا والا ملک ہے، یونان جس کا مرکز ہے، وجدہا، پایا وہاں سورج کو، تغرب، جو غروب ہوتا ہے، فی عین، ایک چشمے کے اندر، حمئۃ، جو کالے کیچڑ والا، حمئۃ اصل میں ذات حمئۃ یعنی کالا کیچڑ والا ہے، وجد عندہا، اور پایا اس چشمے کے پاس، قوماً، ایک قوم کو، جو کہ لیبیا کے بادشاہ کی قوم تھی، جس کا نام ہے کردیسس۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، یا تو آپ ان کو سزا دیں گے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے اندر آپ اچھا طریقہ یعنی نرمی والا طریقہ اپنائیں گے، بنائیں گے۔